حاضرین محترم، یہ تھے جناب طیب نقاش شیروانی، شعر پڑھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا رب وہ مدینہ دکھلا دے سنتا ہوں جہاں شام و سحر، یا رب وہ مدینہ دکھلا دے سنتا ہوں جہاں شام و سحر، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، آج سیاست کی گہما گہمی ہے، طوفانی دورے ہو رہے ہیں۔ کیا سیاست اسلام کی نگاہ میں شجر ممنوعہ ہے جسے ہاتھ لگانا ناجائز اور حرام ہو، یا سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق ووٹ ڈالنا یہ شہادت اور گواہی ہے، اور اللہ کا فرمان یہ ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو گواہی انصاف کی دو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ آج مسلمان پریشان ہے، ہر طرف اندھیر نگری ہے۔ مسلمان جس سے پوچھا جائے وہ مضطرب اور بے چین، اضطراب اور بے چینی کا اظہار کر رہا ہے۔ حالات حاضرہ میں مسلم سیاست کیا ہونی چاہیے، اس پر ہمارے موجود علماء کرام میں سمجھتا ہوں جو نگاہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب قاسمی منیجر اسما عربک کالج کی ہو سکتی ہے، وہ شاید کسی اور کی نہ ہو۔ میں دیگر علماء کرام سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس حسن اعتقاد کی وجہ سے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا، اندھیری راتیں پکارتی ہیں فروغ نور سحر کہاں ہے؟ اندھیری راتیں پکارتی ہیں فروغ نور سحر کہاں ہے؟ سوال اٹھا ہے کائنات حیات کی رہگزر کہاں ہے؟ نظام گلشن تمہاری ترتیب لفظ کی راہ تک رہا ہے، نظام گلشن تمہاری ترتیب لفظ کی راہ تک رہا ہے، جلائیں اپنے سخن کی مشعل کہ قافلہ اب بھٹک رہا ہے، جلائیں اپنے سخن کی مشعل کہ قافلہ اب بھٹک رہا ہے۔ آپ حضرات انتہائی سنجیدگی کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیں۔ حضرت والا جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بے خیالی میں بات کچھ کہی جائے گی، آدمی کچھ اور سمجھ لے گا، جس کا آئندہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آپ کا اس پر لوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اسٹیج پر مسیحا قوم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ندوی جیسے جو ہے گہری نظر رکھنے والے ارباب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مولانا سراج احمد صاحب قاسمی سویتھا سے تشریف لائے ہوئے اسٹیج پر ہیں، اور پوری اس فیلڈ اور میدان میں بہت سے دانشور اہل علم اور صورت حالات سے واقف حضرات بھی ہیں۔ البتہ جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ بہت طالب علموں کے اور نوجوانوں کی چیز نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے بالاتر کوئی بات ہو جائے، ان سے میں معذرت چاہوں گا۔ اسی طرح سے وہ بہت جو دینی تقریر سننے کی نیت سے یہاں آئے ہیں، حالانکہ میں اس کو اسلامی اور قرآن اور حدیث کے تعلق ہی سے آپ کے سامنے تھوڑا گفتگو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ نماز روزہ کی تقریر سننے ہی کی بات کر رہے ہوں، اس کے لیے میں آپ سے بھی معذرت چاہوں گا۔ اور میں نے ابھی مولانا توفیق صاحب نے بڑی جامع چند ابتدائی دینی ہدایات آپ کو کر دی ہیں، اس پر عوام کو آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ایک حدیث سے شروعات کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بڑے خاص لب و لہجے میں صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء سابقین پر مجھے 6 خصوصیات عطا کی گئی ہیں، 6 باتوں میں خصوصیت دی گئی جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انبیاء کرام یہ سارے انسانوں سے عظیم ہوا کرتے ہیں، ان انبیاء سابقین اور سارے انبیاء کی جماعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلیٰ اور عرفہ مقام کے نبی ہیں، اور کتنے بلند نبی ہیں کہ ان کو محبوب رب العالمین کا درجہ حاصل ہے۔ ہم آپ اپنا محبوب ڈھونڈیں تو بہت دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت کے لائق کون ہے، ہزاروں لوگ آدمی دیکھتا ہے محبت نہیں ہوتی، محبت تو کسی سے کبھی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں اور کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، ان کو محبت کرنے کے لیے جو شخصیت بنانی پڑی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ تو اللہ جانے کیسی کیسی خصوصیات
اور کیسی کیسی کوالٹیز اور کیسی کیسے صفات امتیازات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم و جان اور روح میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے ان کو ان سے محبت کرنی تھی، محبوب بنانا تھا۔ ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی بے شمار عظیم و غریب صفات سے واقف نہ رہے ہوں، کوئی ضرور نہیں کہ اللہ بتاتے کہ تم جانو کہ تمہارے اندر کیا خاص صفات میں نے رکھی ہیں، لیکن جن صفات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان میں سے 6 صفات کا اعلان فرمایا۔ ہو سکتا ہے بہت سی صفات اور بھی آپ کو خصوصی عطا کی گئی ہوں، لیکن آپ نے نہیں بتایا امت کو۔ کیوں بتایا؟ اور اس بتانے میں کیا پیغام چھپا ہوا تھا؟ بہت سی باتیں عجیب ہوتی ہیں کہ ہم نے حضور سے سنا اور ہمارے سامنے حضور کے ان الفاظ کا کوئی پیغام ہی نہیں ہے، کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، بس ہم سنتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شاید انہی میں سے یہ بات بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 خصوصیات میں سے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء سابقین پر مجھے ایک یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ سارے انبیاء کرام اپنی قوم اور اپنے علاقے کے نبی ہوا کرتے تھے، مجھے اللہ نے پورے قیامت تک آنے والے سارے جہان کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ خاص خصوصیت۔ بقیہ تو انبیاء جہاں پیدا ہوتے تھے وہاں کے لیے، اسی عہد کے لیے اور اسی علاقے اسی زبان میں نازل ہوتے تھے، ان کو تبلیغ کر کے دعوت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک بات ہے جو حضور کہہ رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جانتے رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی تو بھیجے جا رہے ہیں بنا کر، لیکن پوری دنیا کو اسلام نہیں ملنا ہے، سب کو مسلمان نہیں ہونا ہے، تو اللہ تو جانتے ہی رہے ہوں گے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی زبردست محنت کے بعد آخری عمر تک جو آپ نے دین پہنچایا تھا وہ مکہ، مدینہ، تبوک، حجاز کے مخصوص علاقے ہیں، بقیہ دعوت آگے نہیں گئی۔ یورپ نہیں آئے، انڈیا نہیں آئے، دنیا کے دوسرے جزیروں اور ملکوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں تک نہیں پہنچے، دین نہیں پہنچا، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا، تو حضور پھر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کا میں نبی ہوں؟ اور پوری دنیا کے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار دیے جانے کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کو حضور سے کیا نفع ملے گا؟ جو اسلام لائے گا، جو کلمہ پڑھے گا، جو حضور کی حدیث و قرآن پر عمل کرے گا، وہ تو جنت میں بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن جو حضور کا منکر ہو گیا، حضور پر اسلام ہی نہیں لایا، اس نے قرآن جانا ہی نہیں، حدیث پر عمل ہی نہیں کرا، تو ظاہر ہے کہ اس کو حضور کی امت ہونے کا کیا فائدہ ملے گا؟ اور حضور کیوں اعلان کر رہے ہو کہ تم بھی میرے امتی ہو؟ وہ شخص جو حضور کی زندگی میں حضور پر ایمان نہیں لایا اور حضور کے چلے جانے کے بعد بھی حضور پر ایمان نہیں لا رہا ہے اور نہیں لائے گا، بلکہ حضور کو گالیاں دے رہا ہے، ان کے مخالفت میں ہے، کیا حضور اس کو بھی اپنا امتی کہہ رہے ہیں؟ تو اس میں کوئی اس کا نفع ہے؟ جی ہم نہیں جانتے۔ اکثر ہم اس موضوع کی طرف ہم نے شاید ہمارے علماء کرام نے بھی یہ غور نہ کیا ہوگا کہ آخر میں حضور کسی کو اپنی امت کہہ رہے ہیں، اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ اور اس کو کیا نفع ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، جبکہ اس نے کلمہ بھی قبول نہیں کیا؟ ہاں اس کا نفع ملے گا، اور اس کے تعلق سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہنا چاہتے تھے، اس کی سب سے بہترین تشریح ہوتا توضیح حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی اس تقریر میں ملتا ہے جو انہوں نے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت ایرانی شہنشاہ یزدگرد کے دربار میں انہوں نے کیا تھا۔ بڑی بھیانک تقریر ہے، تقریر کے 3 جملے ہیں، لیکن اتنے خطرناک اور اتنے عظیم و غریب جملے ہیں کہ یہ جملے انسانی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں، اور جب بھی ان جملوں کو دہرایا جائے گا تو انسانوں کے اور اہل دماغ کے دل ہل جاتے ہیں کہ کیا عجیب و غریب تقریر ہے۔ حالانکہ وہ ایک عام صحابی تھے، وہ پہنچے کسریٰ کے دربار میں، جو اس وقت کی اتنی بڑی سلطنت تھی جتنی بڑی اس وقت دنیا میں جیسے امریکہ سپر پاور بن کر ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، ایک طرح سے اس طرح سے ایرانی سلطنت تھی۔ اس شہنشاہ کے دربار میں اس کے اسٹیج پر بیٹھ کر شہنشاہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ ہمارے شہر ہمارے ملک میں کس لیے آئے ہو یہ لشکر لے کر؟ صحابہ کا لشکر گیا ہوا تھا فتوحات کے لیے، تو یہ سفیر بن کر وہاں گئے تھے، تو خود بادشاہ جو ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم لوگ ہمارے ملک میں کس لیے آئے ہو، اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے شہنشاہ کے سامنے 3 باتیں کہی تھیں۔ 2 بات تو نبوت کا مقصد بیان کرنے کے لیے کہ میرا نبی جو آیا تھا وہ کیا لے کر آیا تھا، وہ میں لے کر آیا ہوں،
اور ایک بات اس مقصد پر جب دنیا آئے گی تو اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ کیا ملے گا، یہ بتانے کے لیے انہوں نے 3 جملے بولے۔ پہلا جملہ ان کی زبان سے جو نکلا وہ فرمایا کہ ہم ابتعاثنا اللہ نے ہمیں تمہارے ملک اور تمہارے شہروں میں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے تمہارے شہر تمہارے ملکوں میں آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب الجلال کی غلامی میں لائیں۔ یہ پہلا مقصد تھا اور اس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اسی کے لیے میرے نبی کی بعثت ہوئی تھی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں لایا جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے نبوت کا بھی اور صحابہ کے دنیا میں لشکروں کے ساتھ جانے کا بھی۔ وہ فتوحات کے لیے، حکومتوں کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ پہلا مقصد انہوں نے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ دوسرا مقصد جو آج کی میری تقریر کا موضوع ہے وہ بیان کرتے ہوئے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من جور الادیان الی عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ اور قاہرانہ نظام سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف اور مساوات کے نظام میں لے آئیں۔ یہ ان کا دوسرا زبردست اعلان تھا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں آ جائیں گے وہ تو 100% اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی تجارت، ان کی صنعت، ان کی اقتصادیات، ان کی سیاسیات، ان کی دشمنیاں، ان کی لڑائیاں، ان کی دوستیاں، یہ سب اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالی نماز روزہ لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ زندگی کا ایک نظام حیات لے کر آئے تھے، اور دین ہمارا مکمل نظام حیات ہے جو اکنامکس میں بھی، پولیٹیکل سائنس میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی دنیا کے تمام نظام حیات کے لیے حکم رکھتا ہے، اور ان سب کی تابعداری کا نام ہے اللہ کی غلامی۔ اللہ کی غلامی خالی عبادت، نماز روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی غلامی جو فرما رہے تھے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہوں، یعنی اسلامی سیاست نافذ کرنا چاہتا ہوں، اسلامی سیاسیات اور اسلامی اقتصادیات نافذ کرنا چاہتا ہوں، اسلام سارے شعبۂ حیات میں زندہ ہو جائے، یہ ہمارا اولین مقصد ہے۔ دوسرا مقصد جو انہوں نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے کلمہ قبول نہیں کیا، امت اجابت میں داخل نہیں ہوئے، اللہ کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، اسلام کی غلامی میں آپ نہیں آئے، تو بھی ہم یہ تلوار لے کر اور صحابہ کا لشکر جو آیا ہے وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تمہاری جان و مال کو لینے کے لیے نہیں آیا ہے، تمہاری مملکت تو تمہاری پراپرٹیاں چھین کر حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ لنخرج العباد من جور الادیان الی عدل الاسلام۔ دنیا یہ کان کھول کر سن لے کہ اجتماعی اور حکومتی نظام یہ صرف اسلام صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ہی چلا سکتا ہے، چونکہ یہ اللہ ہی تعالیٰ انسانی زندگی کی مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ نے عدل کا عجیب و غریب پیمانہ اور انسانی زندگی میں مساوات کے قیام کا عجیب و غریب پیمانہ اسلام میں دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے تیر و تلوار اور لشکروں کے ساتھ جو ساری دنیا میں پھرا کرتے تھے، ان کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ ساری دنیا حکومتیں چھوڑ کر کنارے ہو جائے، اب حکومت ہم کریں گے۔ گویا کسریٰ کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی سے صحابی اس سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم لوگ جس سیاسی نظام کو دنیا کے اوپر لاگو کیے ہوئے ہو، یہ سیاسی نظام اندر سے ظلم و استبداد میں بھرا ہوا ہے، یہ غلط لوگ ہیں جو انسانوں کی دولت اور ان کا خون چوس رہے ہیں، یہ کبھی بھی انصاف و عدل قائم نہیں کر سکتے، اس لیے تم چھوڑ کر ہٹ جاؤ، اسلام آیا ہے، ہم آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں، تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہو نہ رہو، تم مشرک رہنا چاہتے ہو رہو، تم بت پرست رہنا چاہتے ہو، آتش پرست رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن ہمیں ٹیکس اور جزیہ دو، حکومت ہم چلائیں گے، بادشاہت چھوڑ کر تم کنارے ہو جاؤ۔ یہ وہ کہنا چاہتے تھے کسریٰ کے دربار میں۔ کتنی بھیانک بات تھی، اتنی بڑی سلطنت کے فرمانروا سے کہنا۔ ہو سکتا ہے اس کے نیچے سے اس کی زمین ہل گئی ہو، اور ہوا جو کچھ ہوا تاریخ کے آئینے میں، یہ تو میں بات یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ ہوتے ہیں اور کچھ 225 سال آپ کی خلافت رہتی ہے۔ اس 202 سالہ حکومت میں آپ کے امیر لشکر تھے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ۔
اسی 2 سالہ خلافت کے زمانے میں انہوں نے 90 جنگوں کی سپہ سالاری کی، حضرت خالد بن الولید نے 90 جنگیں اس مختصر سے پیریڈ میں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت خالد بن الولید کسی شہر اور کسی قلعہ کو فتح کرنے کے لیے اور کسی ملک کے دروازے پر پہنچتے تھے، اور جب فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں، تو آپ کی حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرمایا، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے بڑا سکون مل رہا ہے کہ شاید اگر میرے فکر و خیال میں کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو یہ حضرات میری تائید بھی کریں گے اور میری اصلاح بھی کریں گے، اس لیے میں بڑی جسارت کے ساتھ کوئی بات کہنے جا رہا ہوں۔ تو وہ حضرت خالد بن الولید جب جاتے تھے تو ان کی زبان سے پہلی بات نکلتی تھی کہ دیکھو ہم تیر و تفنگ لے کر آئے ہیں، لشکر لے کر آئے ہیں، لیکن ڈرو مت، تم صرف ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو گے تو آج سے تم میرے بھائی ہو، اور ایک روٹی اگر میرے گھر میں پکے گی تو صرف میں آدھی کھاؤں گا، اور جب تک آدھی تمہیں کھلا کر تمہارے پیٹ کو آسودہ نہیں کر دوں گا تب تک ہم سوئیں گے نہیں، تم کل سے میرے بھائی ہوگے، تم دشمن نہیں ہو، ہم لشکر لے کر آئے ہیں، ہم تیر و تلوار لے کر آئے ہیں، ہم ایک بہت بڑے عالیشان لشکروں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ہاں تم ہماری نگاہ میں دشمن نہیں ہو، انسان ہو، میرے بھائی ہو، صرف کلمہ پڑھ لو تو کل سے میرے بستر پر تم سو گے اور میرے تخت و تاج کے مالک تم میرے اسی طرح سو گے جیسے میرے سارے ساتھی۔ یہ پہلا اعلان ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا اعلان کیا ہوتا تھا؟ لیکن اگر تم کلمہ قبول نہیں کر رہے ہو، اسلام کی دعوت تم قبول نہیں کر رہے ہو تو سنو، تمہیں جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، حکومت ہم چلائیں گے۔ ارے خالد بن الولید تلوار لے کر آئے ہیں اور دوسرے کے ملک میں آئے ہیں اور ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام تو اجازت ہے، لا اکراہ فی الدین، کلمہ قبول کرنا زبردستی نہیں ہے، لیکن حکومت کرنا یہ زبردستی ہے، تم اگر سیدھے سے حکومت نہیں دو گے تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، حکومت ہم کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ اعلان کرتے تھے، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم یہ بھی نہیں کرتے کہ اسلام بھی نہیں قبول کرو گے، جزیہ اور ٹیکس دے کر حکومت ہمارے حوالے بھی نہیں کرو گے، تو پھر جنگ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی اور لڑو۔ اتنا زبردست اعلان ہوا کرتا تھا۔ یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے، اور اس کو میں اور وضاحت کے ساتھ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیار کے ابھی چند ہی سال پہلے ایک بہت گرامی شخصیت، اللہ نے ان کا نام ہی مفکر پڑ گیا ہے، لیکن واقعتاً اللہ نے انہوں نے بڑی زبردست فکریں عطا کیا تھے، میرے مرشد ہیں، میرے شیخ ہیں، میں نے انہیں سے بیعت و ارشاد کا تعلق قائم کیا تھا، سیدنا حضرت علی ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی 20-22 سالہ بالکل آغاز جوانی میں شباب میں ایک کتاب لکھی، بڑی دھانسو کتاب، بڑی زبردست کتاب، حالانکہ عربی مدارس میں اور یونیورسٹیز میں بعض جگہ وہ نصاب تعلیم میں داخل ہے، لیکن وہ بلاغت اور ادب کی کتاب کی حیثیت سے داخل ہے، مگر اس کتاب کا جو بنیادی موضوع ہے اس نے اس وقت کے تمام اہل علم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور خاص طور سے عرب علماء میں، عربستان میں، جزائر عرب میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وقار اور ان کی عظمت اور ان کی علمیت بہت زیادہ پھیلی، اور سارے عرب علماء ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، ان کی علمی قیادت کو قبول کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کتاب تھی جس کا نام ہے ماذا خسر العالم بین انحطاط المسلمین، عربی زبان میں ہے، وہ اس کا اردو بھی ترجمہ ہوا ہے، اس کا انگریزی بھی ترجمہ ہوا ہے، کبھی آپ اس کو اردو ترجمہ دیکھیں گے۔ اس کتاب میں بنیادی موضوع اختیار کرتے ہوئے جو بات کہی گئی ہے اسے میں آپ کے سامنے 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے بات انہوں نے یہ دکھائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں جو سلطنتیں قائم تھیں، ان سلطنتوں میں کتنا بھیانک انداز سے سلطنتیں بیٹھ بیٹھ کر اس وقت کے شہزادے، اس وقت کے شہنشاہ، اس وقت کے رجواڑے، اس وقت کے نواب، اس وقت کے بادشاہ یہ انسانوں کا خون کیسے چوس رہے تھے، اور 80% انسانیت ان کی شہنشاہیت کے نیچے کس طرح سے سسک کر زندگی گزار رہی تھی، اس کا انہوں نے عالمی پیمانے پر جائزہ پیش کیا اس کتاب میں پہلے۔ میں اس میں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جس ایرانی سلطنت کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا، یہ بڑی طویل سلطنت کئی 100 سال تک قائم رہی، مدائن اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں سب سے بہترین اور اس کا سب سے عادل بادشاہ کئی بادشاہ گزرے ہیں، جو گزرا ہے اس کا نام تھا نوشیروان عادل، بڑا مشہور نام ہے تاریخ میں، اس کا نام پڑ گیا ہے نوشیروان عادل۔ اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ایک واقعہ نقل کر کے بوستان بڑی تعریف کی ہے، وہ اس پوری سلطنت کا سب سے بہترین عادل بادشاہ تھا۔ اس کا واقعہ نقل کرتے ہوئے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ تخت سلطنت پر آیا تو ذاتی طور پر اس بادشاہ کے پاس 900 من سونا تھا، تاج، پیالے،
جام ساغر اور آشائش کے سارے سامان، وہ اس پہ سونے چاندی ہیرا جواہرات جو جڑے ہوئے تھے، جو زکی شاہانہ تجھ کو احتشام کہا جاتا تھا، وہ تو ایک الگ تھے۔ سونا کی شکل میں بسکٹ سونے کا 900 من کی تعداد میں اس کے اپنے ذاتی تھا سلطنت پر آنے سے پہلے، اور جب وہ گیا ہے تو اس کا اپنا سونا اس کی ڈبل مقدار میں پہنچ گیا۔ سونا کا ہوگا بھائی 1 من سونا، 900 من سونا، کیا چیز تھی بھائی؟ یہ اس وقت کے لوگ تھے۔ اس وقت کے لوگ جب اسی سلطنت میں رہنے والے انسان آدھی روٹی کھا کر سو جایا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو آدھی روٹیاں نہیں مل جاتی، اور لاکھوں لوگ انہی کی سلطنتوں کے نیچے پورا کپڑا پہن کر زندگی گزار نہیں پاتے تھے، اور چھت اور گھر یہ تو اس زمانے کے لیے خواب و خیال چیزیں تھیں۔ چھپروں میں گزارنے والی قوم، اس کا بادشاہ 900 1800 من سونا اپنے گھر میں رکھا رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو عادل کا خطاب ملا تھا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دیا ہے، مولانا نے بے شمار انڈیا کے اس وقت کے رجواڑوں کی تاریخ، رومن سلطنتوں کے رجواڑوں کی تاریخ، حبشہ اور یورپ کے رجواڑوں کی تاریخ اور ایرانی سلطنت کے تواریخ کو انہوں نے بہت مطلب معتبر تاریخ کے حوالوں کے ذریعے سے انہوں نے دکھایا ہے کہ کیسے پوری انسانیت سسک رہی تھی، کرا رہی تھی ان پاگل حکمرانوں کے عیش و آرام کے سائے کے نیچے۔ یہ دکھایا انہوں نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ انسانوں پر کے تخت و تاج کے مالک بنے، اور بہت لمبا پیریڈ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے صحابہ کا سلطنت عباسیہ اور سلطنت امیہ کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، اور دنیا میں بہت دور تک ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، اور اس میں صرف 150 سال کے بعد ایک شہنشاہ جسے دنیا ہارون الرشید کے نام سے جانتی ہے، اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا گزرا ہے کہ وہ ایک روز اپنے صحن میں لیٹ کر آسمان پر اڑتے ہوئے بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ ایھا الصحابہ امطری ہے سشید فسیاتینی خراجو کا ہندی، اے بادل کے ٹکڑے تو جہاں چاہ جا کر برس، میری سلطنت کی سرحدوں سے باہر نہیں جا سکتا، اور جہاں بھی تو برسے گا تیری وجہ سے جو فصلوں کو فائدہ پہنچے گا اس کا خراج اور ٹیکس میری سلطنت کے خزانوں میں پہنچے گا۔ ایسے بھاری بھاری فرما روا اسلام نے دیے، اور اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے حکمراں یہ لوگ ہوئے، لیکن میں اس کا تذکرہ اس وقت سنا نہیں چاہتا۔ میں تو ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ سلطنتیں جو ابر رحمت بن کر آدھی دنیا پر چھائی ہوئی تھی، ان کا تو تذکرہ بعد کی چیز ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جو اس زمانے میں آتش پرست رہ گئے، صنم پرست رہ گئے، اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے قبول کرنے والے لوگ جو اسلامی سلطنت کے باہر تھے یا اسلامی سلطنت کے اندر تھے، ذمہ بن کر تھے، ان سے پوچھو کہ انہیں اسلامی سلطنتوں کے آنے کے بعد کیا سکون ملا۔ مولانا نے دکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اسلامی سلطنتوں کے آنے کے بعد وہ لوگ جو اسلامی سلطنتوں کے باہر آباد تھے، انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ سے، بغداد سے، دمشق سے انسانی زندگی کے اصول سیکھے، ادب سیکھا، حیا سیکھی، پردہ سیکھا، انسانوں کے ساتھ رحم ملوت کے سلیقے سیکھے، حکومتیں کے آئین اور اصول سیکھے، جی، اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مدینہ کے قانون کے نفاذ کیا انہوں نے۔ پوری دنیا بڑی تیزی کے ساتھ عدل و مساوات کے سائے میں آ رہی تھی۔ وہ لوگ جو اسلامی سلطنتوں کے اندر تھے وہ تو تھے ہی، جو غیر اسلامی سلطنتوں کے اندر تھے وہ بھی اس وقت کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوئے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ جو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ بھی میری امت ہیں جو میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس کا فائدہ ان کو بھی ملا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارشیں ان پر بھی برسیں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، جو حدیث سے ناشنا رہ گئے، ان کو بھی دنیا نے امن و امان اور عدل و انصاف مہیا کیا۔ صحابہ کی تاریخ اور ان کے عدل و انصاف کے زمانے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان، اس قول کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ساری دنیا میں انصاف قائم کرنا، عدل کی حکومت قائم کرنا، نظام حکومت میں اسلامی عدل و انصاف کو شامل کرنے کی ذمہ داری یہ علماء کرام کا فریضہ تھا، مسلمان قوم کا فریضہ تھا۔ لیکن بہت دیر ہوا کہ آج پوری دنیا کی پوری دنیا کے سیاسیات سے مسلمان بالکل باہر کر دیا گیا۔ پوری دنیا کی سیاسیات آج غیر مسلم کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو مسلم حکمراں کہلاتے ہیں، وہ بنگلہ دیش اور پاکستان اور مصر اور سعودی عرب ہی کیوں نہ ہو، در حقیقت ان کی سیاسیات کی باغ و ڈور روس اور امریکہ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ لوگ ایک ڈبہ بنا کر حکمراں کے طور پر بنا دیے گئے ہیں کہ آدھا ملک کا پیسہ اپنے جیب میں لیں اور آدھا ملک کا پیسہ امریکہ کے خزانے میں جمع کر دیں۔
یہ لوگ در حقیقت اپنے قوم اپنے ملک کے شہنشاہ نہیں ہیں، اور سچائی ہے ساری دنیا جان رہی ہے کہ یہ لوگ بس بنائے ہوئے بادشاہ ہیں۔ ایک فون پر یہ کانپنے لگتے ہیں اور ان کی فوجیں ان کی فوجیں آپ روز سنتے ہیں ابھی مصر کے جو حالات آئے ہیں، مصر کی فوج کو امریکہ 70 کروڑ ڈالر کس لیے دے رہا ہے؟ میرا سپاہی وہ میری نگرانی کرے گا اور پیسہ لے گا دوسرے سے، سپاہی میرا ہے، میرے گھر کا نوکر جو میری نگرانی کے لیے اس کو پیسہ دوسرا دے گا، وہ میرے گھر کی نگرانی کرے گا۔ پاکستان کی فوج کو امریکہ مدد کر رہا ہے اور پاکستان قبول کر رہا ہے اپنی فوج کے لیے۔ ارے بھائی کسی اور سڑک بنانے کے لیے دے دو، میرے یہاں کی سڑک پکی ہو جائے، کسی اور کام کے تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں کھول دو تو چلے گا۔ فوج کو تم کس لیے دے رہے ہو؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ فوج کا کمانڈر تمہاری فوج کا کمانڈر ہو اور میرے فون کے کنٹرول میں ہو۔ میں جو فون کروں وہ تمہارا کمانڈر کرے گا، اپنی فوج اور اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں۔ یہ تو ان فرما رواؤں کا حال ہے جو حکومتوں کے فرما رواں ہیں۔ ہماری آپ کا کیا حال ہے اس کو تو سچر کمیٹی نے بہت واضح لفظوں میں واضح کر دیا۔ آج کئی صدیوں سے یہاں اسلام مسلمان حکمراں تھے، اس سے پہلے اور بھی بڑی بڑی قومیں ہندوستان پہ حکمراں تھیں۔ ہندوستانی سیاحتیات میں 1000-2000 سال سے ہریجن قوم کبھی حکومت میں شامل حال نہیں رہی، شریک نہیں رہی، اس کی وجہ سے ہریجن قوم ہریجن ہو گئی۔ میں آپ کو پھر بہت صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، زندگی کے بڑے تلخ تجربات کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قوم سیاستی اور حکومتی اقتدار سے 100 سال 50 سال کنارے کر دی جاتی ہے، وہ کئی 100 سال کے لیے مفلس، اپاہج اور ہمیشہ کے لیے مفلوک الحال ہو جایا کرتی ہے۔ جی اقتدار میں شریک رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ بتاؤ، آج تو ہم 17 اور 20 کروڑ کی تعداد میں سے ہندوستان میں، اور ہم کنارے کر دیے گئے سیاسیات سے۔ اس وقت جب شہاب الدین غوری آئے تھے، جب محمود غزنوی آئے تھے، جب محمد ابن قاسم آئے تھے، تو کچھ 17,000 20,000 40,000 کی فوج لے کر آئے تھے، وہی مسلمان تھے، بقیہ تو پورا ہندوستان کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم ہی تو تھا۔ ابھی بعد میں جو مغل سلطنت قائم ہوئی، جو 350 سال تک پوری دنیا انسانیت کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت مانی جاتی ہے، کتنے وہ مسلمان تھے اس وقت پورے ہندوستان میں؟ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ کیسے انہوں نے سلطنت قائم کر دیا یہاں، اتنی بھاری بھرکم سلطنت، اتنے کم لوگ؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ابھی 150 سال 160 سال ہی گزرا ہے کہ حکومت و سلطنت کا تاج آپ کے سروں سے گزرا ہے۔ اتنی جلدی ہم یتیم ہو گئے، ہم جانتے ہی نہیں حکومت کسے کہتے ہیں، حکومت کے متعلق ہم کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ بڑے بڑے علماء بھی ان سب چیزوں کے لیے متفکر نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کرنا یہ صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی ذمہ داری ہے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام چلانا یہ امت مسلمہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری اس کے سر جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی سلطنت مغلیہ جو قائم تھی، وہ اس وقت کے تمام رجواڑے جو غیر مسلم رجواڑے تھے، جو ان کے یہاں جی رہے تھے، ان سے بھی جا کر آپ پوچھتے تو وہ کہتے کہ یہ مغل سلطنت جیسا عدل انصاف فراہم کر رہی ہے، ہمارے ہندو راجا وہ عدل انصاف فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی قوم اور ان کے رعایا سسک رہی تھی، کرا رہی تھی، اور وہ سلطنت مغلیہ کے تخت تاج کے نیچے آنے جا رہی تھی۔ میں اپنے بات کو مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ دن لوگوں نے دیکھا کہ یہ مغل سلطنتیں بھی، ہو سکتا ہے آپ نے جو تاریخ پڑھی اس تاریخ میں آپ کو بہت سی ویسی باتیں معلوم ہوں کہ یہ یوں ہی تھے اور صرف اپنے سلطنت کے لیے آئے تھے اور ایسا تھا ویسا تھا۔ در حقیقت ہماری تاریخ کو اتنا توڑ مڑوڑ کر اتنا خراب انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ ہندو قومیں جب ان تاریخوں کو پڑھتی ہیں تب تو بالکل نالا ہو جاتی ہیں۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 52 سال تک کنیا کماری سے اور کشمیر تک ہی نہیں بلکہ بر صغیر جس میں نیپال، رنگون اور بنگلہ دیش اور پورا سندھ ہند شامل تھا، اتنی بڑی مملکت پر انہوں نے گھوڑے اور اونٹ کے زمانے میں حکومت کی 52 سال تک۔ آج اس کی تاریخ اتنی خراب لکھ دی گئی ہے کہ ہمارا ہندو اسکالر جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ خفا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تو خالی لوٹنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ وہ اتنے منصف اور اتنے بہترین عادل حکمران گزرے ہیں۔ ان کی صحیح تاریخ اگر دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے تو آدمی آشش کرنے لگے اور آج کی حکومتوں کے فرما رواؤں کو گالی دینے لگے کہ تم ان کے سامنے بالکل بیکار لوگ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی خوبصورت اور عظیم سلطنتوں کے ہم فرما روا رہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں عدل و انصاف قائم کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عدل و انصاف کو ساری دنیا میں لے کر چل رہے تھے۔ آج
سیاست سے ہم کو بالکل کنارے کر دیا گیا ہے، اور جب سیاست کی کوئی بات آتی ہے تو ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم اس میں کیا مین رول ادا کریں۔ اس کے بعد میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ سیاست کم عمروں کا، جوانوں کا، لونڈوں کا کھیل نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد شاید سیاست تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس ایک بہت ٹف سبجیکٹ ہے اور بڑی مشکل سے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے۔ ہر لڑکا جھنڈا لے کے گھوم رہا ہے۔ سیاست جب لڑکوں کے حوالے ہو جائے گی تو بدترین طور پر انسان پر بات ہو جائے گا۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ کچھ بڑے لیڈرز بھی یہی بات کہتے ہیں، جوان جوان۔ ارے بھائی جوان کیا جانے سیاست کی جگہ؟ اپنے گھر کے مسائل حل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ گھر میں جھگڑا لگ جاتا ہے، بیوی بچے بھائی میں، وہی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو حل نہیں کرتا۔ اتنی بڑی قوم، اتنا وشال دیش، اتنی بھاری بھرکم، 50 مذہب، 50 زبانیں، 50 قسم کی برادریاں، 50 ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی پرابلمز، ان کے مسائل کو پولیٹیکل انداز میں، سیاست کے انداز میں حل کرنے والا دماغ یہ تو کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے بھیا۔ یہ جو بڑے بھاری ہمارے سیاستداں پیدا ہیں اس وقت، یہ بیچارے حیرت زدہ ہیں کہ کیا کریں، کیا بولیں، کیسے کریں۔ سیاست اس کا نام نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم آوازیں سن رہے ہیں۔ سیاست تو یہ ساری قوم کے مسائل کے حل کی تدبیروں کو سوچنے کا نام ہے۔ کیا تدبیریں ہوں، کیا پالیسیاں، کیا روڈ میپ تیار کیا جائے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں، اس کو سننے اور سمجھنے کا نام ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست جو ایک لفظ ہے جو بڑا بدبودار ہو گیا ہے، خاص طور سے ہمارے علماء کے سامنے بھی اس سے بدبو آنے لگی، یہ گندا لفظ ہو گیا ہے۔ اور کبھی میں یہاں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پر گرا کے ذرا کہ بھیا یہاں دینی اجلاس بڑھ کر سیاست کیا چلا رہے ہو، اس لیے کہ سیاست کا لفظ بھی بدبودار۔ سیاست بدبودار لفظ نہیں ہے، یہ عربی ڈکشنری کا لفظ ہے، یہ لندن سے امپورٹ ہو کر یہاں نہیں آیا، یہ تو عربی لفظ ہے، سیاست المدنیہ۔ قومی اور شہری مسائل کے حل کرنے کے لیے جو پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں اس کا نام ہے سیاست۔ یہ تو عین ضرورت ہے، کھانا جیسے ضرورت ہے، کپڑا اور گھر جیسے ضرورت ہے، تعلیم جیسے ضرورت ہے، حکومت کرنا ایک ضرورت ہے۔ اور کیسے حکومت کی جائے، کیا کی جائے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اب چونکہ موضوع جمہوری نظام ہے، اسے بھی کھولنے کی ضرورت تھی۔ میں اس بات کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہم مغل دور میں جی رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جب حکومت کا کوئی موضوع آتا ہے تو ہم شاہی زمانے کی انداز کی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم نے جمہوریت کا مطالعہ کرنا نہیں شروع کیا۔ جمہوریت ایک نیا سسٹم ہے جو پہلے جیسا سسٹم نہیں، بالکل اس سے چینج ہو چکا ہے، اور یہ عجیب غریب سسٹم ہے۔ اور میں بڑے یقین اور رسوخ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو نظام جمہوریت اور سیاست قائم ہے، یہ بڑا خوبصورت، بڑا سبک اور بڑا آسان نظام ہے، اور یہ کسی سونیا، کسی ملائم، کسی مایاوتی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ سڑک پر پڑا ہوا سرمایہ ہے۔ جو جوان، جو انسان، جو تنظیم، جو شخص اپنے گٹس، اپنی صلاحیتوں، اپنے ظرف کے ساتھ آئے اور اسے حاصل کر لے، اور اسے حاصل کر لے۔ ہمارے کچھ دنوں پہلے یہ لالو پرساد جی آئے تھے جون پور کے میدان میں، تو وہ جب اسٹیج پر آئے تو انہوں نے اپنا پیر ایسے آگے بڑھایا اور ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور باہر مجمع سے کہا، بوڑھیا ادھر آؤ اماں جی، ذرا میرا پیر دیکھو۔ تو بیچاری وہ ہمت نہیں کر رہی تھی اسٹیج پر آنے کے بعد، قریب آئی تو اپنا پیر انہوں نے دکھایا، تو ان کا یہ ناخون جو ہے انگوٹھے کا کچلا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا دیکھو کچلا ہوا ہے، تو اس نے کہا ہاں ناخون کچلا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اصل بات اماں، ہم اپنے بچپن میں اور بڑے ہو گئے تھے تو بھینس چرایا کرتے تھے، ہم بھینس چرانے والے کے گھر پیدا ہوئے۔ یہیں سے لالو جی نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ آج جو ہم ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک اور بڑی بڑی منسٹریاں اپنے پاس رکھ رہے ہیں، ہم منسٹروں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، ہم بھاری اسکالروں کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ ایک راہل کی بات چھوڑ دیجئے، وہ ایک بڑا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، عام لوگ بہت چھوٹی سطح کے تھے۔ ہمارے ہندوستان کا جمہوری نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ مایاوتی جی جو سیاست میں آنے سے پہلے 5 کی ادھیاپکا تھیں، وہ آج آئرن لیڈی بن گئی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا جمہوری نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ کلیان سنگھ جو وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، یہ سیاست میں آنے سے پہلے سائیکل سے چلا کرتے تھے۔ ملائم سنگھ کا گھرانہ بھینس چلایا کرتا تھا۔ یہ لوگ آج ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے مسلم قوم کے اندر دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں چل رہی ہیں، اور یہاں سے 100 سال اور 165 سال آزادی کو ملے ہو گیا، آج تک ایسے اسکالرز، ایسے دماغ، ایسے سوچ بوجھ رکھنے والے لوگ پیدا نہیں ہو سکے جو ہندوستان میں سیاست کے اس سارے گروہ کو سمجھ سکے اور مسلم سیاست کو عروج عطا کر سکے، نہیں پیدا ہوئے۔ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا یہ قصور بھی ہے کہ ہم نے سیاست کو خود یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے کا مطلب اللہ اللہ کرے، نماز روزہ پڑھے،
گزر جائے گی، اللہ کے ہاں جنت مل جائے گی۔ خدا کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت انعام میں دے دیں، ورنہ جنت انعام کی چیز نہیں ہے، یہاں کرنا پڑتا ہے۔ جو قومیں نہیں کرتی وہ اس دنیا میں مفلس ہو کر مرتی ہیں۔ پھر میں اس شعر کو پڑھ کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا آپ کو آنا ہوگا، آج نہیں کل آپ آئیں گے اسی سیاست کے میدان میں۔ 5 منٹ مجھے اور معاف کیجیے۔ جو موجودہ سیاست ہے مجھے اس سے کچھ آپ کو نیا سبق دینا نہیں ہے کہ آپ کہاں ووٹ دیں، اس کے لیے میری رائے یہ ضرور ہے کہ حضرات علماء کرام اور مسلم دانشور حضرات جمع ہوں اور سوچیں کہ یہاں کی سیاست میں ہم کیا مثبت رول ادا کریں کہ جو ایک پورے قوم کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس پر ایک استعمال کیا جائے، ایک اجلاس کیا جائے جہاں یہ سب موضوعات طے ہو جاتے تو اچھا تھا، ورنہ لوگ افراتفری کا شکار ہو کر اپنے ووٹ کی قیمت کو نہ پہچان کر جہاں چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا عمل ہے، میں کوئی اس وقت راہ عمل طے نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمزور قوموں میں، اقلیتوں میں سیاست کو اگر آپ اپنے قبضے میں لانا چاہتے ہیں تو جو طریقہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ آپ کو سیاست کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچانے میں ٹوٹلی ناکام ہے اور کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا نوجوان آج ہر لیڈر کے پیچھے جھنڈا لیے بھاگا جا رہا ہے۔ یہ جو جھنڈے اور ڈنڈے والی سیاست ہے، یہ جو پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست ہے، یہ اقلیتوں کی سیاست کا طریقہ نہیں ہے۔ میں 2 مثالیں دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آج پورے عالمی پیمانے پر، پوری عالمی سیاست پر جس قوم کا کنٹرول ہے اس کا نام ہے یہودی قوم۔ یہودی قوم امریکہ کی پوسٹوں پر حاوی ہے۔ ابھی ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا، امریکہ کی 100 بڑی بڑی پوسٹوں میں سے 60 پوسٹوں پر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو آپ مصر کا واقعہ سن رہے ہیں، مصر میں اس وقت جو صدر ہے عدلی منصور، وہ یہودی ہے۔ مصر اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا ملک، اس کا صدر یہودی۔ یہودی قوم ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے سیاست پر، کیوں؟ یہ سوچنا ہوگا۔ وہ پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کرتے، وہ اسمبلی کی سیاست نہیں کرتے، وہ جھنڈے کی سیاست نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان میں 1 کروڑ کی تعداد میں سکھ آباد ہیں۔ ابھی 10 سال تک ہندوستان کا پرائم منسٹر رہ کر ایک شخص رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہندوستان جیسے وشال دیش کا پرائم منسٹر رہ کر سکھ قوم کا ایک فرد، کوئی مسلمان قوم کا فرد سوچ سکتا ہے کہ میں بھی ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہوں؟ ہندوستان یوپی کا وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی دعوے دار اور کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی صورت نظر آتی ہے دیر تک۔ کیوں بنا وہ؟ ان کے پاس وہ سیاست ہے جو اقلیتوں کو سیاست کرنی چاہیے۔ اقلیتیں اگر ہندوستان کی سیاست پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور آپ ہندوستان کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہو تو جھنڈا اور یہ سیاست بہت کامیاب سیاست نہیں ہے۔ اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تعلیم سب سے بڑی سیاست ہے۔ IAS افسر بنے، عاملہ میں داخل ہو۔ یہ حکومت کے جو مناصب ہیں یہ پرماننٹ منصب ہوتے ہیں۔ ایک منسٹر 5 سال کے لیے ہوتا ہے اور ایک IAS افسر جہاں ہو جاتا ہے مرنے تک IAS افسر رہتا ہے۔ ہاں، اور IAS افسر کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز پر ایسے ہی ٹھپا اور دستخط لگا کے دے دیتا ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے GO، گورنمنٹ آرڈر۔ اگر میرے اسی اسٹیج کو ابھی وہ کسی ہندو کا گھر مان لے، جبکہ یہ میری پراپرٹی اور میرا کھیت ہے، اور ایک DM جو ہے لکھ کے دے دے، تو پھر اس کو مجھے لینے کے لیے 20 لاکھ روپے اور 20 سال لگے گا، تب جا کے ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے میں جیت کر اپنی ڈگری لاؤں اور میں اسے اپنا کہہ سکوں۔ اور منسٹر جب کسی چیز پر دستخط کر کے مہر لگاتا ہے تو جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے افسر، سیکریٹری یا IAS کے پاس یہ جائے گا، وہ اس کو دیکھے، اگر کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ایک سفارشی لیٹر۔ منسٹر کی دستخط اور مہر یہ صرف سفارشی لیٹر ہوتا ہے نیچے کے حکام کے پاس، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور IAS کے دستخط کا مطلب GO، گورنمنٹ آرڈر، اور وہی قانون نافذ ہوتا ہے، وہی چلتا ہے۔ آپ IAS بننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 65 سال گزر چکے ہیں ہندوستانی جمہوریت کو آزاد ہوئے، ابھی تک پورے دیار اعظم گڑھ سے جہاں ہم نے 2-2 کروڑ کی بلڈنگیں بنائی ہیں اور جہاں ہمارے پاس بے شمار گاڑیاں ہیں، ہم نے اب تک 2 IAS افسر پیدا کیے۔ ہم اس لائن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کا راستہ ہے، اس کی طرف جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کی سیاسیات پر آپ کا قبضہ ہوگا اور آپ کی موجودہ جو سیاسی پوزیشن اپاہج ہو چکی ہے اور ہم قوم کے بالکل تلچھٹ ہو چکے ہیں، یہاں سے ہماری صورتحال بدلے گی۔ خدا کرے کہ ان موضوعات کو آپ نے کچھ سمجھا ہو اور اس کی طرف نئی پیش رفت کرنے کے لیے ہمارے نوجوان آگے بڑھیں اور مقابلہ جاتی امتحانات میں شریک ہو کر اپنے کو سیاست میں دخیل کرنے کی کوئی کوشش کی۔